خلا کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک خلا کی اصطلاحی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ شوہر کا کچھ مال لے کر لفظ خلا یا اس کے ہم معنی لفظ کے ذریعے ملکیت نکاح کو زائل کرنا یعنی طلاق دے دینا۔ قواعد الفقہ میں ہے وشرعاً ازالۃ ملک النکاح المتوقفہ قبولها بلفظ الخلع او ما فی معناہ کالمبارات۔ یہ قواعد الفقہ کی عبارت ہے، صفحہ 281 جو مکتبہ اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے۔ تنویر الابصار کے اندر ہے، تنویر الابصار باب الخلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے دراست الشیخ عادل علی محمد علی در مختار پہ جو نقل کیا گیا ہے، جو اس کا نسخہ ہے در مختار کا، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تبیین الحقائق کے اندر ہے وعرفه الاحناف بانه عبارت عن اخذ المال بازال ملک النکاح بلفظ الخلع۔ یہ تبیین الحقائق کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 267، شرح فتح القدیر چوتھی جلد صفحہ 189 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے۔ اور فتاوی شامی کا جو حاشیہ ہے اس کی 5ویں جلد صفحہ خلا باب الخلا 5ویں جلد صفحہ 83 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر۔ آگے جو ہے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، سغنانی سے سغناقی سے نقل کیا ہے، وفی السغناق هو عبارت عن اخذ مال من المرأة بإزال ملک النکاح بلفظ الخلع۔ فتاوی تاتار خانیہ کتاب الطلاق الفصل السادس عشر فی الخلع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 7071 ہے، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے در مختار کے اندر ہے، رد المختار کے اندر، فتاوی شام کے اندر ہے خالعت المرأة زوجها مخالعتا اذا افتدت منہ وطلقها علی الفدیہ۔ اس طریقے کی عبارت حاشیہ رد المختار جو فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے، اس کے باب الخلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ کتاب المسائل اس کی 5ویں جلد صفحہ 244 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔